बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान मुबारक के बारे में है। सामीन, जब भी हम सीरत तजबा का ज़िक्र करें या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन मुबारक का ज़िक्र हो तो सैयदना हज़रत हलीमा सादिया का नाम मुबारक ज़रूर आएगा। मक्का वाले अपने बच्चों को देहात की दाइयों से दूध पिलाते तो देहात की तमाम दाइयाँ अपनी अपनी सवारियों पर बच्चे लेने के लिए निकल पड़ती। इन दाइयों में एक गरीब और मुफलस मस्कीन दाई हलीमा सादिया भी थी, जिसकी सवारी कमज़ोर थी, खुद भी गरीब थी। ताकतवर सवारियाँ वाली जितनी भी दाइयाँ थी आगे आगे जा रही थी, मगर हलीमा सादिया आहिस्ता आहिस्ता सब के पीछे जा रही हैं। जब हलीमा सादिया हजूर अकरम के दरे दौलत पर पहुंची तो हज़रत अब्दुल मुतलब ने फरमाया, ए हलीमा सादिया, मेरे पास एक बच्चा है, क्या तू उससे दूध पिलाएगी? शायद इसी बच्चे के सबब तेरा मुकद्दर जाग जाए। हलीमा ने सुना तो पुकार उठी, मरहबा, क्यों नहीं, बच्चा मुझे दीजिए। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब मैं बच्चे को लेने में मकान में दाखिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। आपको बैक वक्त जगाते मुझे डर लगा। मैंने अपना हाथ सीना मुबारक पर रखा। आपने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखा। आपकी आंखों से एक नूर निकला जो हुजरा मुबारक से निकलकर आसमां तक पहुंच गया। बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और आपको गोद में उठा लिया। आप फरमाती हैं, जब मैंने अपने साथ सवारी पर हज़रत मोहम्मद को बिठाया तो सवारी पहले से तेज़ हो गई। रास्ते में मिलने वालों ने पूछा, हलीमा, क्या बात है कि पहले तो तेरी सवारी चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं है, क्या तूने सवारी बदल ली है? हलीमा ने फरमाया, नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली, मैंने सवार बदल लिया है। सामीन, सैयदना हज़रत हलीमा सादिया जब आपको सवारी पर बिठाकर जा रही थी, हलीमा फरमाती हैं, जब मेरी सवारी बैतुल्लाह के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सवारी ने 3 दफ़ा काबे की जानिब सजदा किया और फिर अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और शुक्र अदा किया और ऐसी चली कि सबसे आगे निकल गई। अरशां ते फरशां ते पै गई दुहाई, अरशां ते फरशां ते पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट लई सारी खुदाई, बड़ी तौकीर तूने पाई हलीमा, बनी तू मुहम्मद की दाई हलीमा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, बस आपका तशरीफ़ लाना था कि मेरे खजूरी छप्पर में बहार आ गई और फरिश्ते भी मेरे मकान का तवाफ़ करने लगे। मेरे घर में एक सूखी खजूर थी जो हरी भरी हो गई। एक लागर कमज़ोर दुबली सी बकरी जो दूध नहीं देती थी, उसने दूध देना शुरू कर दिया। जब मक्का की दाइयाँ मेरे पास आई और उन्होंने सरकारे दो जहां को देखा तो कहने लगी कि सब दाइयाँ हलीमा नू हैरत नाल पुछदियां ने, सब दाइयाँ हलीमा नू हैरत नाल पुछदियां ने, कित्थों लैके तू आई है गमखार बड़ा सोना। हलीमा ने जवाब दिया, उंज ते मैं माड़ी हाँ, मेरी कुल्ली भी माड़ी है, उंज ते मैं माड़ी हाँ, मेरी कुल्ली भी माड़ी है, मेरी गोद विच नबियां दा सरदार बड़ा सोना। हलीमा मेरे आका को झूले में डालती हैं, मेरे आका को झूले में लटाती हैं और मेरे आका को झूले में खेलते हुए, जब बच्चे खेलते हैं इसी तरह मेरे आका बचपन में झूले में खेलते हैं और अपने हाथ की प्यारी उंगलियों को घुमाते हैं, हिलाते हैं। उधर चाँद आसमां पे रक्स कर रहा है और सारा कबीला बनु साद हैरान है, आज चाँद को क्या हो गया? अरे कहीं क़यामत तो नहीं आने वाली? वरना और कौन सी हस्ती है बाद अज़ खुदा
چاند کو ہلانے والی حضرت شیمہ بولتی ہیں، میرے آقا کو گود میں لے کر کھلانے والی، کہ اے اماں حلیمہ، اپنے لجپال عربی بیٹے کو تو دیکھ، یہ پیارا جس طرف انگلی ہلاتا ہے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ پھر چاند کو مخاطب ہوتی ہیں، جسے شاعر نے خوب کہا، چاند بلا تجھ کو کیا ہوا ہے، چاند بلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گڑی گڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر، اتنے چکر لگاتا کیوں ہیں، اور اگر اٹھا دوں نقاب احمد، اور اگر اٹھا دوں نقاب احمد، اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اور حسن احمد سے کیوں ہے نادم، اور حسن احمد سے کیوں ہے نادم، ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ ایک لمحے کے لیے محبتوں کا سفر کیجیے، عقیدتوں کا سفر کیجیے، الفتوں کا سفر کیجیے، اور سوچیے جب حلیمہ میرے آقا کو دھیمی دھیمی آواز میں لوری دے رہی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ چہرہ اقدس کی زیارت کر رہی ہوگی، یہ حلیمہ کہہ رہی تھی میرے گلزار سو جا، یہ حلیمہ کہہ رہی تھی میرے گلزار سو جا، میرے جاگنے کا صدقہ میری جان ذرا سو جا، بنی سعد کا قبیلہ ہو باغ باغ تجھ سے، بنی سعد کا قبیلہ ہوا باغ باغ تجھ سے، میرا دودھ پینے والے گلے نو بہار سو جا، میرا دل تجھ پہ واری میری جان تجھ پہ صدقے۔ سیدنا حلیمہ فرماتی ہیں، میرا دل تجھ پہ واری میری جان تجھ پہ صدقے، میرے نور عین سو جا، میرے شیر خوار سو جا، جھولا جھولا رہے ہیں کہہ کر یہ فرشتے، جھولا جھولا رہے ہیں کہہ کر یہ فرشتے، آرام کر حبیب پروردگار سو جا، آرام کر حبیب پروردگار سو جا، ہوا ورم پائے شاہ تو کہا خدا نے، ہوا ورم پائے شاہ تو کہا خدا نے، تیرا اتنا جاگنا ہے مجھے ناگوار سو جا، تیرا اتنا جاگنا ہے مجھے ناگوار سو جا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، اور وہ کیسے محبت برے لمحات ہوں گے جب حلیمہ سعدیہ سرکار کو زمرد کی مہار سے چلنے والے جھولے اور دلوں کے تار سے ہلنے والے جھولے میں لٹا کر حضور سرور کونین کے مبارک چہرے کو بھی دیکھتی ہوں گی۔ شاعر نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سعادت کو کیا حسین لفظوں سے جوڑا، اتنے حسین لفظوں سے جڑے ہوئے کلام کی صورت میں پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا، اور سرکار دو عالم سے حضرت حلیمہ کی محبت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا۔ ایسے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا جھولا جھولیندی وی ہوسیں، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تکیندی وی ہوسیں چمیندی وی ہوسیں، تیرے صدقے جاواں میں اماں حلیمہ، تیرے صدقے جاواں میں اماں حلیمہ، کیویں تو نشے تو بچیندی وی ہوسیں، کیویں تو نشے تو بچیندی وی ہوسیں، نہا کے دہا کے تے کجلا تو پا کے، نہا کے دہا کے تے کجلا تو پا کے، سونے نو شیشہ وکھیندی وی ہوسیں، او چہرہ او والضحیٰ چہرہ تے واللیل زلفاں، او والضحیٰ چہرہ تے واللیل زلفاں، تو زلفاں نو کنگھی کریندی وی ہوسیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا جھولا جھولیندی وی ہوسیں، تیرے صدقے جاواں تو ہر ایک ظلم تو، تیرے صدقے جاواں تو ہر ایک ظلم تے ستم تو، مدنی مٹھل نو بچیندی وی ہوسیں، میرے ورگی نہیں کوئی دنیا تے دائی، میرے ورگی نہیں کوئی دنیا تے دائی، کدی کلی بہ کے سچیندی وی ہوسیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا جھولا جھولیندی وی ہوسیں۔ صحابہ فرماتے ہیں،
ایک دن میرے آقا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دین اسلام سمجھا رہے ہیں کہ ایک سادہ سی عورت پیوند لگے کپڑے پہنے مسجد نبوی میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے تقریر چھوڑ کر تیزی سے اٹھے، خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ سے فرمایا پیچھے ہٹو، تیزی سے آگے بڑھے، بوڑھی عورت کے پاس گئے، سر جھکا لیا، عورت نے ہاتھ بڑھایا، آپ کے سر پر رکھا اور کہا محمد کیا حال ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اماں ٹھیک ہوں۔ جب بھی کوئی اپنا ملتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ بڑی دیر بعد اماں حلیمہ سعدیہ میرے آقا سے ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اماں حلیمہ پوچھتی ہے محمد کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی آتی رہو گی تو ٹھیک ہی رہوں گا۔ اس کے بعد میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اتار دی، وہ چادر جسے قرآن میں رب نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا، اے کملی اوڑھنے والے محبوب۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار دی، چادر مسجد نبوی کے کچے فرش پر بچھا دی اور فرمایا اماں بیٹھ جاؤ۔ حضرت حلیمہ چادر انور پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور تعارف کرواتے ہیں یہ میری امی ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے جس نے بچپن میں مجھے پلایا اور کھلایا۔ اب آپ حضرت حلیمہ کو گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دیکھ میری ماں آئی ہے، فاطمہ دیکھ یہ میری ماں ہے جس نے میری 4 سال پرورش کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد کی عورتیں باقاعدہ پوچھنے آئی کہ اے حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہیں کہ رات کو بھی چراغ جلا کے سوتی ہیں، جب کہ بڑے امیر گھرانے کے لوگ رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن تیرا چراغ ساری رات جلتا ہے اور روشنیاں بکھیرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، فرمایا یہ میرا چراغ، یہ میرا پیارا جس دن سے میرے گھر آیا ہے مجھے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میرا چراغ تو دن کو بھی روشن رہتا ہے۔ آپ نے ان عورتوں کو فرمایا میرے حضور پنگوڑے میں آرام فرما تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے مجھے کسی دیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی، جب سے یہ سراج منیر کی آمد ہوئی ہے مجھے تب سے نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت۔ عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی